اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام راحیل احمد ہے اور میں آپ لوگوں کو فزیولوجی ٹیچ کرواؤں گا۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پینڈیمک سچویشن کی وجہ سے کلاسز جو ہیں وہ گورنمنٹ لاک ڈاؤن لگا دیا ہے، لیکن آپ لوگوں کا ٹائم بچانے کے لیے ہم جو ہیں جب تک لاک ڈاؤن ہے تو ہم آن لائن کلاسز ایسے ہی ارینج کرتے رہیں گے۔ آج کا جو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں فزیولوجی کو سٹارٹ کر رہے ہیں، تو فرسٹ ہم اس میں پڑھیں گے کہ فزیولوجی کیا ہوتی ہے، اور اس میں فزیولوجی میں سبجیکٹ میں ہم کون کون سے ٹاپکس جو ہیں وہ ہم پڑھیں گے آگے، اور اسی طرح ہم سیل میں جو ہے تھوڑا بہت کور کریں گے۔ سب سے پہلے آتے ہیں فزیولوجی کی طرف۔ فزیولوجی جو ہے یہ بیسیکلی ٹو ورڈ سے یہ ڈیرائیوڈ ہوا ہے۔ اس میں فائسس جو ہے وہ نیچر کو کہتے ہیں، اور لوگوس جو ہے وہ اسٹڈی کو کہتے ہیں۔ بیسیکلی فزیولوجی از ڈیرائیوڈ فرام ٹو گریک ورڈز، فائسس اینڈ لوگوز۔ فائسس جو ہے وہ نیچر کو کہتے ہیں، اور لوگوز مین اسٹڈی، the study of the nature. It is a branch of the biology that deals with the normal function of living organism and their parts. نارمل فنکشنز آف لیونگ آرگینزم مینس کہ آپ کے باڈی میں جتنے آرگنز ہیں وہ نارملی کیسے فنکشن کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بہت بار تمام اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ اگر ایک پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے کسی ڈیزیز کے ساتھ، تو کسی آرگن کی ڈیزیز کے ساتھ، تو اس آرگن کا نارمل فنکشن آپ لوگوں کو آنا چاہیے۔ جب آپ لوگوں کو نارمل کا پتہ ہوگا تو پھر آپ لوگ ایب نارمل ڈائگنوز کر سکو گے۔ جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل آپ کو ایک میں نارمل اسٹرکچر آف ہارٹ کا بتا دوں کہ فار ایگزامپل نارمل ہارٹ جو ہے وہ 1 منٹ میں اتنا لیٹر جو ہے وہ بلڈ پمپ کرتا ہے۔ دس از نارمل۔ اب جب ایک پیشنٹ آئے گا وہ ایب نارمل پمپنگ کے ساتھ آ رہا ہے، وہ ایب نارمل پمپ کر رہا ہے، تو آپ اس ایب نارمیلٹی کو نارمل پہ جج کرو گے۔ آپ کو نارمل کا پتہ ہونا چاہیے کہ نارمل اتنا ہے، تو یہ جو ہے یہ ایب نارمل پمپ کرے۔ ہم فزیولوجی میں صرف اور صرف باڈی کے نارمل فنکشنز کو ڈسکس کریں گے، تاکہ آپ لوگوں کو نارمل چیز کا پتہ چلے، پھر آگے جا کے آپ لوگ ایب نارمل پیتھولوجی میں پڑھو گے۔ فزیولوجی میں ہم جو پڑھیں گے ساتھ ساتھ سیل پڑھیں گے، پھر اسی طرح کارڈیو واسکولر سسٹم جو ہارٹ سسٹم ہے، اینڈوکرائن سسٹم، ہارمونل سسٹم جو ہے، بلڈ اینڈ امیونٹی، ڈائجسٹیو سسٹم جو کہ خوراک کی ڈائجیشن وغیرہ ہوتی ہے، میٹابولزم آف فوڈ جو آپ لوگ کھاتے ہیں اس کی میٹابولزم، ریسپائریٹری سسٹم، سانس کی جو سسٹم ہے، نروس سسٹم جو برین سسٹم ہے، اور یورینری سسٹم جو کڈنیز اور جو کڈنیز، یوریٹر، یوریتھرا جو یہ سسٹم ہے جس میں ویسٹ پروڈکٹس جو ہے وہ تھرو یورینیشن باڈی سے نکلتے ہیں۔ ریپروڈکٹیو سسٹم کے جو نارمل ہیومن بینگ جو اپنے ہی طرح ایک آف اسپرنگ کو ریپروڈیوس کرتے ہیں اپنی جنریشن کو بڑھانے کے لیے، وہ پڑھیں گے۔ اسکن بھی ایک الگ جو ہے وہ آرگن ہے، تو اس کو بھی ہم پڑھیں گے، اور اسپیشل سینسز پڑھیں گے۔ فرسٹ آف آل ہم سٹارٹ کرتے ہیں سیل سے، سیل اینڈ اٹس کمپوننٹ۔ بیسیکلی آپ لوگوں نے سب نے جو ہے میٹرک میں پڑھا ہوگا سیل کے بارے میں کہ دا اسٹرکچر اینڈ فنکشن یونٹ آف لیونگ آرگینزم از کالڈ سیل۔ اس کی ڈیفینیشن ہم لوگ ایسے کر سکتے ہیں کہ سیل از ڈیفائنڈ ایز دا بیسک یونٹ آف اسٹرکچر اینڈ فنکشن آف لیونگ آرگینزم۔ اٹ مینس کہ اسٹرکچر اینڈ فنکشن، اسٹرکچر کیا چیز ہے، فنکشن کیا چیز ہے۔ اس ڈیفینیشن میں دو چیزیں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہے اسٹرکچر اور ایک ہے فنکشن۔ اسٹرکچر جو ہے وہ فار ایگزامپل کہ ہمارا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ، تو اس ہاتھ کو جو اس ہاتھ کا اسٹرکچر ہے، یہ اسٹرکچر اس ہاتھ کو سیل نے دیا ہے۔ اسی طرح اگر فار ایگزامپل ہمارا ہارٹ ہے، اسی طرح کڈنی ہے، اسی طرح لنگز ہیں، تو ان کو جو اسٹرکچر ملا ہے، ان کو جو شکل ملی ہے، وہ سیل کی وجہ سے ملی ہے۔ مختلف قسم کے سیلز جو ہیں وہ جب کمبائن ہو جاتے ہیں
تو ان سے یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ سیلز جب کمبائن ہوتے ہیں تو کیا بنتے ہیں، ان سے ٹیشوز بنتے ہیں. اسی طرح ٹیشوز جب کمبائن ہوتے ہیں تو کیا بنتے ہیں، اس سے آرگنز بنتے ہیں. اسی طرح جب آرگنز کمبائن ہوتے ہیں تو آرگن سسٹم بناتے ہیں، اور آرگن سسٹمز جب کمبائن ہوتے ہیں تو اس سے ایک آرگینزم بنتا ہے. تو بیسک سٹارٹ کہاں سے ہوا ہے، سٹارٹ ہوا ہے سیل سے. اسی طرح جو فنکشن کی طرف آتے ہیں، اسٹرکچر کا تو میں نے بتا دیا کہ اسٹرکچر کیسے بناتا ہے، کہ جب آرگینزم ہے تو وہ ڈفرینٹ آرگن سسٹم سے مل کر بنا ہے. اسی طرح آرگن سسٹمز جو ہے وہ ڈفرینٹ آرگنز سے مل کے بنا ہے. آرگن جو ہے وہ ٹیشوز سے مل کے بنا ہے، اور ٹیشوز جو ہیں وہ سیل سے. تو بیسک سٹارٹ سیل سے ہوا ہے، تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سیل جو ہے یہ اسٹرکچر بناتا ہے. فنکشن، آپ کی باڈی میں جتنے بھی فنکشنز جو ہیں وہ ہوتے ہیں سیل کے بیس پہ ہوتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں یہ ہم آگے ڈسکس کریں گے. اینڈ دا اسٹڈی آف دا سیل از کالڈ سائٹولوجی. اب سیل کس چیز سے بنا ہے؟ سیل بنا ہے 70-9% واٹر سے، پانی ہے، ٹھیک ہے. 10-15% اس میں پروٹینز ہیں، 3% اس میں کاربوہائیڈریٹ ہیں، 2% لپڈ ہے، 5-7% اس میں نیوکلیک ایسڈ ہے، اور 1% جو ہے وہ اس میں آئنز ہیں. یہ ہم نے بیسک سیلز اور اس کے کمپوننٹس کے بارے میں پڑھے. اب ہم پڑھتے ہیں کہ سیل کی کمپوزیشن کیا ہے. سیل بیسیکلی کیا ہے، اس کے اسٹرکچر میں کیا کیا ہے. سیل جب آپ کو اس ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے کہ اس میں ڈفرینٹ آرگینلز بھی جو ہیں وہ لیبلڈ ہوئے ہیں. اس کو آپ ذرا اگنور کر دیں، اس میں صرف 3 چیزوں پہ آپ فوکس کریں. جو آؤٹر موسٹ ممبرین ہے جو ریڈ کلر کا ہے، باہر کی ایک لائن سی جو ہے جس نے سیل کو ایک سٹرکچر دیا ہوا ہے، گول سٹرکچر دیا ہے، یہ آؤٹر ممبرین. اس آؤٹر ممبرین کو کہتے ہیں سیل ممبرین. اس سیل ممبرین کا کیا چیز ہے، کس چیز سے بنا ہے، کس سٹرکچر سے بنا ہے، اس کا فنکشن کیا ہے، یہ ہم آگے ڈسکس کریں گے. یہاں پہ آپ لوگ صرف دیکھ لو کہ سیل ممبرین ہوتا کہاں پہ ہے. جو بیچ میں بلیو کلر کا آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، دس از نیوکلیس، ٹھیک ہے. آؤٹر جو ریڈ ممبرین ہے دس از سیل ممبرین. بیچ میں جو بلیو کلر کا ہے دس از نیوکلیس. اور سیل ممبرین اور نیوکلیس کے بیچ میں جو ایریا ہے دس از سائٹوپلازم. تو آؤٹر ممبرین از سیل ممبرین، جو بلیو کلر کا ہے دس از نیوکلیس، اینڈ دا اسپیس بٹوین دا سیل ممبرین اینڈ دا نیوکلیس دس از سائٹوپلازم. شاباش. اب ہم ایک ایک کو ڈسکس کرتے ہیں سیپریٹلی کہ جو سیل ممبرین ہے اس کا کیا فنکشن ہے، سائٹوپلازم کا کیا فنکشن ہے، نیوکلیس کا کیا فنکشن ہے. ایک ایک کو ہم سیپریٹ ڈسکس کرتے ہیں. فرسٹ آف آل ہم ڈسکس کرتے ہیں سیل ممبرین کو. تو سیل ممبرین جو ہے اٹ از دا سیمی پرمیبل ممبرین دیٹ سراؤنڈ دا سائٹوپلازم. سائٹوپلازم میں نے آپ کو بتایا کہ جس میں یہ آرگینلس پڑے ہوئے ہیں نا، مائٹوکونڈریا، رائبوسوم، اینڈوپلازمک ریٹیکولم، سائٹوپلازم، یہ چیزیں جس میں پڑی ہوئی ہیں، یہ دس از کالڈ سائٹوپلازم، ٹھیک ہے. تو کیا کہتا ہے یہ کہتا ہے کہ سیل ممبرین از ڈیفائنڈ ایز دا سیمی پرمیبل ممبرین. اب سیمی پرمیبل ممبرین کیا ہوتا ہے بچے؟ سیمی پرمیبل ممبرین کس کو کہتے ہیں؟ سیمی پرمیبل ممبرین اس کو کہتے ہیں وہ ممبرین جو کچھ چیزوں کو اپنے تھرو پاس ہونے دیتا ہے اور کچھ چیزوں کو اپنے تھرو پاس نہیں ہونے دیتا. دس از سیمی پرمیبل. پرمیبل وہ ممبرین ہوتا ہے جو سب چیزوں کو اپنے تھرو پاس ہونے کی اجازت دیتا ہے. اسی طرح جو امپرمیبل ہوتا ہے، امپرمیبل وہ ممبرین ہوتا ہے جس کے تھرو کچھ بھی پاس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جب ہم کلاس میں ہوں گے تو پھر میں آپ کو فزیکلی اس میں 2-3 ایگزامپلس دوں گا تو آپ لوگوں کو بالکل کلیئر ہو جائے گا. فی الحال کے لیے آپ لوگ صرف یہ ذہن میں رکھیں کہ سیمی پرمیبل وہ ممبرین ہوتا ہے جس کے تھرو کچھ چیزیں پاس ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں یہ اپنے تھرو پاس نہیں ہونے دیتا. اسی طرح جو پرمیبل ہے وہ سب چیزوں کو پاس ہونے دیتا ہے، اور امپرمیبل بالکل جو ہے کچھ بھی پاس نہیں کرنے دیتا. سیل ممبرین جو سیل ممبرین ہے اٹ از اے سیمی پرمیبل ممبرین.
اور کیا ہے یہ سراؤنڈ کرتا ہے سائٹوپلازم کو. سائٹوپلازم کیا چیز ہے؟ سائٹوپلازم میں نے بتایا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ یہ سارے آرگینلیز سیل کے موجود ہیں. آرگنز جو سیل کے موجود ہیں جیسے مائٹوکونڈریا، رائبوسوم، انڈوپلازمک ریٹیکولم، یہ جہاں پہ ہیں نا اس ایریا کو ہم سائٹوپلازم کہتے ہیں. تو اس ایریا کو سیل میمبرین نے سراؤنڈ کیا ہوتا ہے، اس کے ارد گرد گھوما ہوتا ہے، اس کو اپنے اندر بند کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ انکلوزنگ اٹس کانٹینٹ، وہی جو میں نے کہا کہ اس کے کانٹینٹس جو ہیں، کانٹینٹس کیا کیا ہے سائٹوپلازم کے؟ کانٹینٹس کیا کیا ہے؟ مائٹوکونڈریا ہے، رائبوسوم ہے، رف اینڈوپلازمک ریٹیکولم ہے، اسموتھ اینڈوپلازمک ریٹیکولم ہے، ڈفرینٹ ہے، فیلامنٹس ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کانٹینٹس ہیں سائٹوپلازم کے، اور ان سائٹوپلازم کے کانٹینٹس کو انکلوز کس نے کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے سیل میمبرین نے. اب آتے ہیں کمپوزیشن کی طرف. سیل میمبرین بیسیکلی دو چیزوں سے بنا ہے. سیل میمبرین بنا ہے لپڈ سے اور پروٹین سے. ٹھیک ہے. تو لپڈ بائی لیئر جو ہے اس کے پھر ٹو ہیڈز ہیں، ایک ہے ہائیڈروفیلک اور ایک ہے ہائیڈروفوبک. تو ہائیڈروفیلک کیا ہوتا ہے اور ہائیڈروفوبک کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں. ہائیڈرو کہتے ہیں واٹر کو، ٹھیک ہے، اور فلک کہتے ہیں لونگ کو، پیار کرنا. تو جو ہائیڈروفیلک سبسٹینسز ہوتے ہیں ان کو پانی سے پیار ہوتا ہے. اٹ مینس سمپل ورڈز میں آپ کو کہوں کہ وہ پانی کو اپنے تھرو پاس ہونے کی اجازت دیتا ہے، یا وہ پانی کو ایبزارب کرتا ہے. اور ہائیڈرو مینز واٹر اور فوبک مینز ہیٹ. تو فوبک مینز ہیٹ، تو وہ چیزیں جو پانی سے نفرت کرتے ہیں، جیسے کہ تیل، آئل جو ہے وہ پانی کو ایبزارب نہیں کرتا، تو آئل جو ہے وہ ہائیڈروفوبک ہے. اور اسی طرح واٹر جو ہے وہ واٹر کو ایبزارب کرتا ہے، تو واٹر از اے ہائیڈروفیلک. سو جو سیل میمبرین ہے یہ لپڈ بائی لیئر سے بنتا ہے. لپڈ کہتے ہیں لپڈ، چربی، لپڈ جس کو کہتے ہیں. اور بائی مینس ٹو، لیئر مین لیئرز، ٹھیک ہے، تہ جس کو کہتے ہیں. تو یہ لپڈ کے دو تہ سے بنا ہوتا ہے، جس میں ایک ہائیڈروفیلک ہوتا ہے جو واٹر کو اپنے تھرو پاس کرتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ہائیڈروفوبک ہوتا ہے جو اپنے تھرو واٹر کو پاس نہیں کرنے دیتا. سو آئی ہوپ اس کی سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو. ٹھیک ہے. ناؤ موونگ ٹورڈز دا فنکشنز آف دا سیل میمبرین. So the first function is the lipid nature allows cell membrane to selectively transport substance in and out of the cell. Selectively transport substance. اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہے. لپڈ نیچر ہے نا، تو لپڈ نیچر ہے تو آبویسلی یہ واٹر کو ہیٹ کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہ سلیکٹیولی کچھ چیزوں کو اپنے تھرو پاس ہونے دیتا ہے، اندر آنے دیتا ہے، باہر جانے دیتا ہے. اب آپ لوگوں کا نیکسٹ کویشچن ہوگا کہ سر واٹر پہ کیسے اندر جائے گا، تو وہ آگے ہم پڑھیں گے پینوسائٹوسس کے تھرو، وہ ہم آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. سو فی الحال ذہن میں آپ لوگ یہ رکھیں کہ لپڈ نیچر ہے سیل میمبرین کا، تو یہ سلیکٹیو مینس کہ کچھ چیزوں کو اپنے تھرو پاس ہونے دیتا ہے اندر اور باہر کی طرف، اور کچھ چیزوں کو جیسے کہ واٹر ہے تو آبویسلی وہ واٹر جو ہے لپڈ لیئر کے تھرو جو ہے وہ پاس نہیں ہوگا. سو واٹر کو یہ پاس نہیں کرنے دے گا لپڈ لیئر جو ہے. تو واٹر کیسے پاس ہوگا وہ تو پھر میں آگے بتاؤں گا آپ کو. تو یہ یہاں پہ سمپل یہ آپ لوگ یہ نوٹ کریں کہ لپڈ نیچر ہے تو یہ کچھ چیزوں کو پاس کرنے دے گا اندر باہر، کچھ نہیں. سلیکٹیولی ٹرانسپورٹ سبسٹینسز کرتا ہے. نیکسٹ ہے مینٹینز دا اسٹرکچر آف دا سیل. میں نے آپ کو بتایا کہ سیل اسٹرکچر کو آپ دیکھیں یہاں پہ اس سیل میمبرین نے سیل کو فل اسٹرکچر دیا ہوا ہے، اس کو ایک گول کلر کا اسٹرکچر دیا ہے. اسی طرح اگر ریکٹینگل ہوگا تو ہم کہیں گے کہ سیل میمبرین نے سیل کو ریکٹینگل شیپ. اگر سیل میمبرین میں ہٹا دوں تو سب چیزیں ہوا میں پھر ادھر ادھر گھومیں گی اور اس کا کوئی اسپیسیفک اسٹرکچر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. سیل میمبرین اور کیا کرتا ہے؟ سیل میمبرین انٹرا سیلولر اسٹرکچرس کو ایکسٹرا سیلولر اسٹرکچر سے سیپریٹ کرتا ہے. اب کویشچن ہوگا سر انٹرا سیلولر اسٹرکچر کیا چیز ہے اور ایکسٹرا سیلولر اسٹرکچر کیا چیز ہے؟ تو انٹرا سیلولر اسٹرکچرز وہ چیزیں ہوتی ہیں جو سیل کے اندر ہوتی ہیں. سیل کے اندر کیا چیز ہے؟
سیل کے اندر نیوکلیس ہے، سیل کے اندر مائٹوکونڈریا ہے، سیل کے اندر رائبوسومز ہیں. تو دیز آر انٹرا سیلولر سبسٹینسز یا انٹرا سیلولر اسٹرکچرز. ایکسٹرا سیلولر اسٹرکچرز وہ چیزیں جو سیل سے باہر ہوتی ہیں، جیسے کہ واٹر ہو گیا، کاربن ڈائی آکسائڈ ہو گیا، آکسیجن ہو گیا، جو بھی ہے جو سیل سے باہر ہے تو وہ ایکسٹرا سیلولر ہے. اور جو بھی ہے واٹر اگر سیل کے اندر ہے تو وہ انٹرا سیلولر ہے، آکسیجن اگر سیل کے اندر ہے تو وہ انٹرا سیلولر ہے. اسی طرح انٹری آف آکسیجن اینڈ لیونگ آف کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ بھی سیل میمبرین کے تھرو ہوگا. آکسیجن اندر آئے گا اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر جائے گا. اب کیسے ہوگا تو یہ ہم آگے پھر ریسپائریٹری سسٹم میں پڑھیں گے. اور اٹ ایکٹس ایز اے پروٹیکٹیو بیریئر فار سیل. پروٹیکٹیو بیریئر میں نے کہا کہ اگر میں سیل میمبرین کو ہٹا دوں تو یہ سب چیزیں ہواؤں میں پھر پھریں گی، اس کا کوئی پروٹیکشن اس کو نہیں ملے گی. تو یہ ڈفرینٹ اس کو ایک اسٹرکچر بھی دیتے ہیں اور ڈفرینٹ اور مائکرو آرگینزمز اور بیکٹیریا وائرس سے یہ پروٹیکٹ بھی کرتا ہے. سو ویڈیو تھوڑی سی لینتھی ہو گئی ہے، یہاں تک تو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ. پھر اس کے بعد ہم نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ پارٹ بناؤں گا اس کا. یہاں تک اگر کوئی کویسچن ہے آپ لوگوں کا تو پلیز یو کین آسک. تھینک یو سو مچ.